السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 4C میں ہم نے سنا کہ محمد قاسم کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک بہت لمبا سفر رہا ہے۔ آج بھی وہ اللہ کے انتظار کر رہے ہیں۔ پچھلے 23 سالوں سے انہوں نے اپنی امید نہیں ہاری اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آگے محمد قاسم کہتے ہیں کہ میرے سارے خواب ویسے ہی صاف ہے جیسے کہ حقیقی زندگی میں ہو رہا ہو، لیکن جب میں نیند سے اٹھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک خوبصورت خواب دیکھی تھی، اور جب بھی میں اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ایسے خواب ہر روز آئے مجھے۔ خواب میں جو رنگ دکھائے گئے ہیں ایسے رنگ میں نے اپنی حقیقی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور میں اس میں سے 10 میں 10 مارکس دوں گا۔ شیطان کبھی بھی اللہ کی پاکی اختیار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ میرے خوابوں میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے خواب میں اللہ کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اپنے عرش میں جلوہ افروز ہوتا ہے اور میں اللہ کی آواز پردے کے پیچھے سے سنتا ہوں۔ کبھی کبھی آواز جو ہے وہ آسمان سے بھی آتی ہے اور ایک تیز نور سے بھی آتی ہے، اور اسی تیز نور سے کبھی کبھی بہت ہی زبردست آواز آتی ہے۔ جب میں اللہ کی نور کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں وہیں رک جاتی ہے، اور ناممکن ہوتی ہے اس سے بیان کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ اتنا پاک اور بلند ہے کہ نور سے بتایا نہیں جا سکتا، اور اللہ ہی نور کا بنانے والا ہے۔ اللہ کی آواز اتنی زبردست ہے، جس میں رحم اور پاکیزگی ہے، جو ناممکن ہے میرے لیے اسے الفاظوں میں بتا پانا۔ میرے خواب میں اللہ کی آواز انسان کی آواز سے کہیں زیادہ اونچی ہے، اور اللہ کی آواز میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جیسے کہ بات کرتے وقت سانس کا لینا، ایسے کوئی کمزوری نہیں ہے اللہ کی آواز میں۔ ہر خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے دماغ کا جو سینٹر ہے اور میرے شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اللہ نے مجھ سے کبھی بھی نہ اونچی آواز میں بات کی، نہ غصے میں، اور نہ ہی پریشانی میں بات کی۔ اللہ نے مجھ سے ہمیشہ سے رحم اور نرمی سے بات کی، جبکہ میں ان گنت گناہ کرتے رہتا ہوں۔ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے زور نہیں دیا کہ ان کی ٹیچنگز کو فالو کریں، اور اس لیے میں سب سے بڑھ کر اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں اردو میں ہی کلام کرتے ہیں، جو میری بیسک لینگویج ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام امتی ہوں، اور جھوٹوں پہ لعنت ہو۔ یہیں پر پارٹ 5 ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 6A میں ہم سنیں گے کہ شرک کیا ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوئی اور اسے بچنے کی کیا اہمیت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔